تو چلیے آج ایک ایسے شہر کا سفر کرتے ہیں جو تاریخ، جغرافیہ اور ثقافت کے سنگم پر واقع ہے، ایک ایسا شہر جو تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سوال ہی دراصل اس شہر کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ ایک طرف شدید موسم اور قدیم تاریخ، اور دوسری طرف علم کا ایک جدید مرکز۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ یہ ہے ڈیرہ غازی خان، یا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ڈی جی خان۔ تو آئیے اس منفرد شہر کو اور قریب سے جانتے ہیں۔ یہ شہر دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہے اور اسے ڈیرہ جات کے علاقے کا دل بھی مانا جاتا ہے، مطلب ایک ایسی سرزمین جس کی اپنی ایک الگ ہی پہچان ہے۔ اور یہاں سے نا کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اس شہر کی بنیاد کسی اور نے نہیں بلکہ ایک بہت طاقتور بلوچ سردار نے رکھی تھی، اور ان کی میراث وہ آج بھی اس شہر کے نام میں زندہ ہے۔ اچھا، اس شہر کی کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی زمین کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں کا جو جغرافیہ ہے وہ اس کی پہچان کی اصل بنیاد ہے۔ اس شہر کا موسم اس کے جغرافیے کا بالکل آئینہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک طرف دریائے سندھ ہے اور دوسری طرف کوہ سلیمان کے خشک پہاڑ۔ ان دونوں کا اثر مل کر یہاں کے موسم کو کافی شدید اور اکثر طوفانی بنا دیتا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں شدید تو میرا مطلب واقعی شدید ہے، 46 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سوچ کر ہی پسینے آ جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے گرم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، جو ظاہر ہے یہاں کی زندگی کو آسان نہیں بناتا۔ لیکن بات صرف شدید گرمی کی نہیں ہے، یہاں کی کہانی میں ایک زبردست تضاد ہے۔ ایک طرف جھلسا دینے والی گرمیاں تو دوسری طرف سردیاں بالکل ہلکی اور خشک۔ یہی دو انتہائیں ہیں جو مل کر یہاں کے لوگوں کے رہنے سہنے کا انداز بناتی ہیں۔ تو اس سخت زمین پر صدیوں سے انسانی کہانیاں بنتی آ رہی ہیں۔ اچھا، اب ذرا اس شہر کی تاریخ میں چلتے ہیں، اور اس کی شروعات ہوتی ہے اس کے نام سے ہی۔ تو اس شہر کا نام اپنے بانی کے نام پر ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 15ویں صدی کے آخر میں لنگا سلطنت نے بلوچ قبائل کو یہاں آباد ہونے کی دعوت دی، اور انہی میں سے ایک بلوچ سردار تھے غازی خان، جنہوں نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ بنیاد رکھے جانے کے بعد سے اس شہر نے کئی دور دیکھے۔ پہلے میرانی خاندان، پھر مغلیہ سلطنت، اس کے بعد 1819 میں سکھ راج کا قبضہ ہوا، اور آخر میں 1947 میں یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ ہر دور نے یہاں اپنا ایک نشان چھوڑا ہے۔ تو تاریخ کے ان اتار چڑھاؤں نے آج کے ڈی جی خان کے لوگوں کو کیسا بنایا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج اس شہر کی آبادی اور زبان ہمیں کیا کہانی سناتی ہے۔ یہ نمبرز بالکل صاف صاف بتا رہے ہیں، 81% سے بھی زیادہ لوگ سرائکی بولتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو اس شہر کو ایک الگ لسانی اور ثقافتی پہچان دیتی ہے۔ ہاں، اردو، بلوچی اور پنجابی بھی بولی جاتی ہیں، لیکن ڈی جی خان کی اصل آواز سرائکی ہی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور عجیب تضاد کی طرف، ایک ایسا تضاد جو اس شہر کی معاشی اور تعلیمی حقیقتوں کے بیچ میں ہے۔ یہاں پر ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف 2005 کا سروے کہتا ہے کہ یہ ضلع پاکستان کے سب سے غریب علاقوں میں سے ایک تھا، آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے تھی، اور دوسری طرف آج یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 23واں بڑا شہر ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ ان معاشی مشکلات کے باوجود ڈی جی خان میں ایک ایسی پہچان بنائی ہے جو سب کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکا ہے، اور شاید یہی اس شہر کی کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ ذرا اس لسٹ پر نظر ڈالیں۔ غازی یونیورسٹی، میڈیکل کالج، ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور نہ جانے کتنے دوسرے بڑے اداروں کے کیمپس یہاں موجود ہیں۔ یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ اس پورے خطے کے لیے امید اور ترقی کا سامان ہے۔ یہاں دور دراز سے طلبہ پڑھنے آتے ہیں۔ تو علم اور ترقی کی اس دوڑ کے ساتھ ساتھ اس شہر نے اپنی ثقافتی جڑوں کو بھی نہیں چھوڑا، انہیں بھی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ تو چلیں اب اس کی ثقافتی سائڈ کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں۔ سنگ میلہ یہ صرف ایک میلہ یا تہوار نہیں ہے، یہ اس علاقے کی صدیوں پرانی خوبصورت روایت ہے، جہاں سب مذاہب کے لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ گندم کی کٹائی کے وقت منایا جاتا ہے، اور اس میں ہندو، مسلمان سب مل کر حصہ لیتے ہیں۔ واہ! اور ثقافت کی بات ہو اور کھانوں کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پیش ہے اس علاقے کی ایک ایسی خاص مٹھائی جو اب اس کی پہچان بن چکی ہے۔ اسے بنانے کا طریقہ شاید سادہ لگے، لیکن اس کا ذائقہ، اس میں نسلوں کی روایت کا ذائقہ ہے۔ سوہان حلوہ صرف ایک مٹھائی نہیں ہے، یہ اس علاقے کی مہمان نوازی اور پہچان کی علامت ہے۔ بالکل،
اب آخر میں ان چند مشہور شخصیات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جن کا تعلق اس شہر سے ہے اور جنہوں نے اس شہر کو ایک پہچان دی۔ سیاست کے میدان سے لے کر انصاف کے ایوانوں تک، شاعری سے لے کر اداکاری کی دنیا تک، ڈیرہ غازی خان کی مٹی واقعی بڑی زرخیز ہے۔ اس نے ہر شعبے میں نامور لوگ پیدا کیے ہیں۔ یہ فہرست خود بتاتی ہے کہ اس شہر میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور قومی سطح پر اس کا کتنا اثر رہا ہے۔ تو ایک 15ویں صدی کے سرحدی کیمپ سے شروع ہو کر آج ایک جدید یونیورسٹی ہب تک کا سفر، یہ تبدیلی واقعی حیران کن ہے۔ لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں سے آگے کیا؟ ڈیرہ غازی خان کا اگلا باب کیسا ہوگا؟ تاریخ اور جدیدیت کی اس سنگم پر کھڑا یہ شہر آنے والے وقت میں اپنی کیا نئی پہچان بنائے گا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔